आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह पाक के जिस सफ़ाती नाम की यहाँ पे हम्द सना बयान की जाएगी वो मुबारक नाम है अल मालिक जल्ले जलालहू। अल मालिक कायनात और सल्तनत का वाहदहू ला शरीक मालिक है, आका व मुरब्बी, महाफिज व निगहबान, मालिक के कुल, बिला शिरकत गैर मुख्तार। हर शय इसी की मलकियत में है, कायनात का यको तन्हा मालिक, अल हाकिमुल हाकिमीन, यानी कुल्ली तौर पर वही मालिक व मुख्तार है। जहाँ कोई मदद ना कर सके, कोई मुहाफिज ना हो, जहाँ कोई मेहरबानी और इंसाफ ना कर सके, वहाँ यही साहिब इख्तियार और मेहरबान मालिक मदद करता है। तमाम हाकिमों से बरतर और तमाम मालिकों से अफजल मालिक और अज़ल से अबद तक पर मुहीत। यहाँ पर एक बात वजाहत तलब है कि इंसान लातादाद जिंदगियां लेकर भी समझने की कोशिश करे तो अज़ल और अबद को नहीं समझ सकता, बल्कि इंसान की अक्ल इसका अहाता ही नहीं कर सकती कि अज़ल क्या है और अबद क्या है। ये जुमला सिर्फ इस्तारे के लिए बोला जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसका तर्जुमा सिर्फ और सिर्फ द सर्विंग लॉर्ड ही किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी यही हकीकत है कि दुनिया की कोई ज़बान अल मालिक का वो मफ़हूम वाज़े नहीं कर सकती जो इन तमाम सफ़ात को अया कर दे जो इस लफ्ज़ में पाए जाते हैं। इरशाद होता है, ए नबी कहिए, अल्लाह तू ही तमाम मुल्क का मालिक है, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिसे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे, जिसे चाहे जलील कर दे। तमाम भलाई तेरे ही इख्तियार में है, बेशक तू ही हर शय पर कादिर है। यही इस आयत मुबारका अल मालिक जल्ले जलालहू का मफहूम है, यानी पूरी कायनात और ना जाने ऐसी कितनी कायनातें इसके दस्ते कुदरत में हैं। तमाम हाकिमों से बरतर और बाला और दूसरे तमाम हाकिमों और तमाम मालिकों से ज़्यादा बाइख्तियार और कायम रहने वाला मालिक और लामहदूद इख्तियारात रखता है। वैसे तो मालिक का लफ्ज़ खुद अपने अंदर बड़ाई और हिकमत मलकियत के मानी रखता है, यानी आका, मेहरबान, मुरब्बी, निगहबान, मुहाफिज, मनसब, मुहतसिब, और जहाँ पर कोई हिफाजत ना कर सके वहाँ पर यही साहिब इख्तियार हस्ती हिफाजत करती है। जहाँ कोई अता ना कर सके वहाँ यही हस्ती अता और बख्शिश फरमाती है। ना सिर्फ इंसान की पैदाइश से मौत तक, बल्कि कायनात की इब्तदा से इसकी इंतहा तक वही मालिक है। मालिक यौमिद्दीन है। जो दिन फैसले का दिन होगा, इस दिन का पूरा पूरा इख्तियार इसी को होगा। वो सारी ताकतों, सारी नेमतों, सारी रहमतों का मालिक, रहम करने वालों और हुकूमत करने वालों का मालिक, अज़ल से अबद तक जिस शक्ल में, जहाँ और जिस अंदाज में जो शय है, इसी की मलकियत और इसी के कब्ज़ाए कुदरत में है। हर शय का मालिक होना इसी रब्बे जलील की सिफत है, और वो ऐसा मालिक है जिसके फैसले पर कोई अपील नहीं, जिसके रूबरू कोई सिफारिश नहीं। वो मालिक है जो हर कमज़ोरी और हर ऐब से पाक है। इसकी तमाम तर सफ़ात बरतर और आला हैं। वही है जो तमाम खुशामद, तमाम तारीफ़, बंदगी और इबादत के काबिल है। एहसन तरीन सफ़ात इसी के लिए हैं। वही तमाम मखलूक की सफ़ात का मंबा है, जिसकी आकियत को दुनियावी आकाओं, मालिकों, हाकिमों और बादशाहों पर कयास नहीं किया जा सकता। हर हाकिम कहीं ना कहीं से कुछ पाकर अपना तख्त सजाता है और इसे कायम रखने के लिए मुशीरों, वज़ीरों और खुशामदियों का दरबार लगाता है, यहाँ तक कि इसकी हुकूमत का दौर ख़त्म हो जाता है। इसकी जगह और इसके मनसब पर कोई दूसरा आता है, इसका तख्त दूसरे को मिल जाता है और इसके मुशीरों, वज़ीरों और खुशामदी दूसरों के सामने झुक जाते हैं। लेकिन ये वो मालिक है जिसकी मलकियत में कोई इससे पहले नहीं और कोई इसके बाद नहीं, क्योंकि ना इससे पहले कोई था और ना इसके बाद होने वाला है। वही अव्वल है, वही आखिर, वही कायम है, वही दायम है। इसका शरीक नहीं, ना इसने किसी से जन्म लिया और ना किसी को जन्म दिया। वो रिश्तों और शरीकों से आज़ाद, वाहिद और आहद है।
اس کی حکومت عارضی نہیں، وہ کہیں سے کچھ نہیں پاتا، اسے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، وہ تنہا اور یکتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ خود آپ اپنی صفات پر شاہد اور اس کی صفات اس کی شہادت دیتی ہیں۔ وہی زندہ اور جاوید ہستی تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جو اس کی اس صفت یعنی وحدانیت پر شک کرے وہ گمراہ اور راہ حق سے بھٹکا ہوا، اور جو اس کے ساتھ کسی طاقت کو شامل کرے یا کسی اور کو اس کے معیار کا طاقت والا مانے وہ مشرک اور جہنم کا مکین ہے۔ وہ ایسا مالک ہے جس نے کہیں سے رعایا یا سلطنت اخذ نہیں کی، بلکہ یہ سب اس کی مخلوق ہیں، اور اس نے ان سے کوئی شے بھی بے مقصد نہیں بنائی۔ اس کی کائنات میں جلیل القدر انسان سے لے کر خاک کے ذروں کا بھی کوئی مقصد اور مقام ہے، ان کے ہونے اور فنا ہونے کی کوئی غرض ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے خاص حکمت کے لیے ہے۔ وہ ایسا مالک ہے جو خالق بھی ہے، منظم بھی ہے، فرمانروا بھی ہے، محتسب بھی ہے۔ تمام اختیارات، تمام قوتیں اسی کے تابع ہیں۔ وہ ایسا مالک ہے جس کا کوئی فیصلہ نظر ثانی کے قابل نہیں۔ وہ بے نیاز اور اپنی رعایا کی بندگی کا محتاج نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ جس طرح ہر مالک اور ہر آقا اور ہر بادشاہ کو جھکنے والوں اور اطاعت کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کی خود ساختہ خدائی ان کی تسکین کا سبب ہوتی ہے، جن کے دم سے دربار آباد اور ان کی بڑائی قائم رہتی ہے۔ ہر منصب دار کے منصب کا آغاز اور ہر حاکم کی حکومت کا کوئی انجام ہوتا ہے۔ کوئی اپنے باپ کے منصب پر آ کر منصب دار بنتا ہے، کوئی کسی دوسرے حاکم کی حکومت کو چھین جھپٹ کر حکومت کی سیج سجاتا ہے۔ تمام خون خرابے، جھگڑے، فساد، دشمنیاں، سازشیں اور قتل و غارت گری اسی تخت و تاج کے لیے ہوئی۔ کوئی ساز باز کرتا ہے، کوئی سیدھے راستے سے تخت پر متمکن ہوتا ہے۔ الغرض کہ ہر حاکم اور ہر منصب دار جس طرح بھی تخت حاصل کرے، اس کا ایک وقت ایک زمانہ ہوتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ مالک حقیقی ہے جس کا کوئی زمانہ نہیں، بلکہ وہ خود زمانہ ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، صمد ہے، ان سب سے بے نیاز و بالا تر ہے۔ بے نیازی کے یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ تو لمحہ لمحہ اپنی مخلوق پر نظر کیے ہوئے ان کی طرف متوجہ، ان کی پکار ان کے لبوں سے نکلنے سے پہلے سن لیتا ہے، ان کے دلوں کا حال جاننے والا، ہر شے ہر لمحہ پر توجہ کیے ہوئے، اور خود کسی کی بندگی، کسی کی عبادت و اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات بھی اگر اس کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو اس کی بڑائی اور عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ صمد ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں۔ اس پر جو ایمان لاتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو جھکتا ہے اپنی ہی عزت کے لیے۔ وہ مشرق و مغرب کا بلا شرکت غیر مالک ہے، جسے کوئی طاقت یا تمام طاقتیں مل کر بھی زیر نہیں کر سکتی۔ مالک یا آقا یا حاکم کے صحیح معنی پر اگر کوئی طاقت پورا اترتی ہے تو اسی مالک کی ذات اقدس اور اسی کی لازوال طاقت ہے، جو ازل سے ابد تک ہے۔ یہ نہیں کہ جناب اس بار جماعت کی کوششوں یا اور الیکشنز کے بعد فلاں فلاں صاحب منتخب کیے گئے اور فلاں صاحب رخصت ہو گئے۔ نہیں، یہاں تو کوئی مد مقابل ہی نہیں، اس کی ملکیت کو کوئی طاقت چیلنج ہی نہیں کر سکتی، اس کے دائرہ اختیار تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کی عظمت و بڑائی، اس کے قیام اور حکومت میں کسی کی کوئی کوشش اور سعی شامل نہیں۔ اس کا اقتدار، قیام اور بقا سب ابدی اور دائمی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا اور مر گیا، یوں کتنی ہی نسلیں دنیا میں آئیں اور چلی گئیں، یہ سلسلہ ابد تک چلے گا۔ لیکن وہ مالک حقیقی ہر نسل کے ساتھ ساتھ اس کا نگہبان اور مالک ہے، جس کے مقام اور منصب اور حیثیت اور عظمت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی اس صفاتی نام کے معنی سمجھنے میں صرف کر دے تو بھی وہ اس صفت کا احاطہ نہیں کر سکتا، جس طرح اس کا ادراک ناممکن ہے اور اس کے معنی عقل سے بالا تر ہیں، اسی طرح اس کے اثرات بھی لامحدود ہیں۔
مختلف مقامات پر اس کی وسعت مختلف معنی رکھتی ہے۔ یہ قرآن پاک ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ المالک کی تعریف کرتے ہوئے خود جو اوصاف باری تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ دوسرے صفاتی اسما کی تعریف بھی واضح کر دیتے ہیں۔ یہ باری تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو ازل سے ابد تک تمام کائنات پر محیط ہے، جس کا ادراک انسان کے اختیار سے بالا تر ہے۔ وہ انسان کے عدم سے وجود اور زندگی، موت پھر زندگی کے تمام مرحلوں میں انسان کے ساتھ ہے۔ اس نے کائنات بنائی، اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، انہیں زندگی، رزق، جگہ، مقام، وقت اور ہر وہ شے جو ان کی ضرورت تھی عطا فرمائی۔ جہاں بہتر جانا انہیں رکھا، ان کی زندگی کی میعاد پوری کی اور انہیں فنا کے مرحلے سے گزارا، جہاں ایک وقت مقررہ تک رکھ کر ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حساب لیا جائے گا، ان کے اچھے اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا دی جائے گی۔ اس تمام وقت میں وہ انسان اور انسان کی ہر نسل کے ساتھ ساتھ ہے، محض ایک ساتھی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک خالق، ایک رحیم و کریم، ایک رازق، ایک نگہبان، آقا اور مالک کی حیثیت سے۔ وہ مالک جو تمام اختیارات رکھتا ہو، جس کی نگاہ، جس کا تحفظ، جس کا سہارا سب سے مضبوط ہو، جس کی موجودگی میں کسی آقا اور کسی مربی کی ضرورت نہ ہو۔ وہ تھا، وہ ہے اور وہ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔